بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو بھوک کی وجہ سے لوگ نماز کے قیام کے دوران گر جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کا تعلق اصحاب صفا سے ہوتا تھا۔ بدو لوگ کہتے تھے یہ تو پاگل ہو گئے ہیں۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو پورا کرتے تو ان کی طرف پھر کر فرماتے، اگر تم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کیا اجر و ثواب ہے تو تم یہ پسند کرو گے کہ کاش حاجت اور فاقے میں اور اضافہ ہو جائے۔ سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر 9305۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ہیں، ابن آدم تو ان کو ناپسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ ایک موت ہے اور موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور دوسری قلت مال ہے، حالانکہ قلت مال کی وجہ سے حساب قلیل ہوتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9306۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جو کی روٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی ضرورت سے زائد نہیں ہوتی تھی۔ مسند احمد حدیث نمبر 9310۔ ابو العلا کہتے ہیں، بنو سلیم کے ایک آدمی نے مجھے بیان کیا، میرا یہی خیال ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس چیز کے ساتھ آزماتا ہے جو اس کو عطا کرتا ہے، پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے رزق میں برکت کرتا ہے اور مزید وسعت عطا کرتا ہے، اور جو اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اس کے رزق میں برکت نہیں کی جاتی۔ مسند احمد حدیث نمبر 9311۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ کسی نے کہا غربا کون لوگ ہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت زیادہ برے لوگوں کے اندر پائے جانے والے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات نہ ماننے والوں کی تعداد بات ماننے والوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک اور دن کی بات ہے، سورج طلوع ہو رہا تھا جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک روایت میں ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول ان سے مراد ہم لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں، اور تم لوگوں میں بھی بڑی خیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فقراء مہاجرین ہیں جن کے ذریعے ناپسندیدہ چیزوں سے بچا جاتا ہے، اور ان میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی ضرورت اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو زمین کے مختلف خطوں سے جمع کیا جائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 9312۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فقراء مہاجرین بروز قیامت مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے سبقت لے جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنے مال میں سے دے دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہو تو ہم تمہارا معاملہ سلطان کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم صبر کریں گے اور کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9313۔
عباس بن سالم لخمی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو سلام حبشی کو بلا بھیجا، اس کو پیغام رسا کے ذریعے لایا گیا، وہ ان سے حوض کے بارے میں حدیث سننا چاہتے تھے، پس ان کو ان کے پاس لایا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے جواباً کہا، میں نے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی وسعت عدن سے امان بلکہ تک ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے پیالے ستاروں کی تعداد جتنے ہیں، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اس پر سب سے پہلے آنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہیں جن کے بال پر گندہ ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں، جو اسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے اور ان کے لیے بند دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں نے تو اسودہ حال عورتوں سے شادی بھی کی ہے اور میرے لیے بند دروازے بھی کھولے گئے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے۔ اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنے سر پر اس وقت تک تیل نہیں لگاتا جب تک کہ وہ پراگندہ نہیں ہو جاتا، اور زیب تن کیے ہوئے کپڑے نہیں دھوتا جب تک وہ میلے نہیں ہو جاتے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9315۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مسلمان مالدار مسلمانوں سے نصف یوم یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9319۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم اور اہل جنت کے بارے میں بتلا نہ دوں؟ جنتی لوگ یہ ہیں، ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، پرگندہ بالو والا اور دو بسیدہ پرانے کپڑوں والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی وقت والا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دے تو وہ بھی اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اور جہنمی لوگ یہ ہیں، ہر بد مزہ جو بد خلق، اکڑ کر چلنے والا، بہت زیادہ مال جمع کرنے والا اور بہت زیادہ بخل کرنے والا، اور دوسرے لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 9320۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔